السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ چوری کی ہوئی چیز اگر سستی مل رہی ہو تو اس چوری کی ہوئی چیز کو لینا مطلب خرید کرنا کیسا ہے۔ تو اس بارے میں آپ کو 3 صورتیں بتاؤں گا، ان کو آپ نے غور کے ساتھ سننا ہے اور آپ کو یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ امید ہے کہ اس طرح سے کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ پہلی صورت، اگر کسی شخص نے کسی سے کوئی چیز لینا چاہی، اس کو معلوم ہے کہ یہ چیز چوری کی ہوئی ہے اور مجھے سستی دے رہا ہے، اس کو معلوم ہے، اس کو علم ہے، تو اس کے لیے وہ چیز خریدنا اور وہ چیز لینا حرام ہے اور اس کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسری صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر بندے کو علم نہیں تھا کہ یہ جو ہے یہ چیز چوری کی ہوئی ہے اور اس کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ چیز چوری کی ہوئی ہے، بس اس نے لے لی اور لینے کے بعد اس کے لیے جائز ہے کہ اس کا استعمال کرے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن لینے کے بعد استعمال میں تھی اور بندے کو معلوم ہوا کہ یہ چیز چوری شدہ ہے، یعنی کہ کسی سے چوری کی گئی ہے، تو اب اس کے لیے اس کا استعمال کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اس کے لیے بہتر اور اچھا اور اعلیٰ یہی ہے کہ وہیں پہ اپنے استعمال کو روک دے اور مالک کا پتہ کر کے مالک کو دے دے۔ اگر مالک وہاں پہ موجود نہیں ہے تو ان کے جو ورثاء ہیں، مطلب مالک چلا گیا اس دار فانی سے، تو پھر اس کے جو ورثاء ہیں ان کو دے دے۔ اگر اس کے ورثاء بھی موجود نہیں ہیں، مالک بھی موجود نہیں ہے، تو اب وہ فقیروں کو دے دے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ اس کے لیے ذات کے لیے استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کا ظن غالب تھا اور واقعات بھی بتا رہے تھے کہ یہ جو چیز ہے یہ چوری کی ہے، لیکن یقین نہیں ہے، لیکن ظن غالب ہے۔ جو وہاں پہ چیزیں ہیں، معاملات ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ہو سکتا ہے چوری کی ہوئی ہو، تو اب اس کے لیے ایسا کام کرنا، اس کے لیے لینا جو ہے یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اس میں بھی ناجائز کی صورت موجود ہے۔ اگر اس کا ظن غالب ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ چوری کی ہوئی ہے، تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو خریدے۔ اعلیٰ حضرت امام عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 17 آپ بیان فرماتے ہیں، اگر معلوم ہو کہ یہ جو چیز ہے یہ چوری کی ہوئی ہے تو اس کا لینا حرام ہے۔ اگر ظن غالب ہے تو پھر بھی اس کا لینا ناجائز ہے۔ اور اس صورت کے اندر اگر واقعات اور معاملات کی وجہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو چیز بیچ رہا ہے یہ چیز اس کی نہیں ہے، تو پھر بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے اوپر آپ نے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا ایک جاہل شخص ہے اور ایک بڑی علمی کتاب اور ادبی کتاب لے کے آیا ہے اور اپنی ملکیت کو ثابت کر رہا ہے۔ بظاہر اس کو کتاب پڑھنے کا نام نہیں معلوم، بظاہر اس کو کتاب کا نام نہیں آ رہا اور یہ ساری چیزیں نہیں معلوم، لیکن وہ کہہ رہا ہے یہ میری ہی کتاب ہے، لیکن جو واقعات ہیں وہ اس بات پہ دلالت نہیں کر رہے، تو اب لینے والا جو شخص ہے اس کے لیے لینا جائز اور صحیح نہیں ہے، اس کے لیے لینا ناجائز اور حرام ہے اور اس کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ تو امید ہے آپ کو تینوں صورتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ ایک نئی اسلامی ویڈیو لاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔